کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے بادشاہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ بے اولاد تھا شاید، ورنہ اتنی آرام سے کون سا بادشاہ انتقال کرتا ہے۔ اکثر تو اپنی اولاد کے ہاتھوں مارے جاتے تھے۔ خیر، کہتے ہیں بادشاہ کی وفات پر وزیر باتدبیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب جاری کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے صدر دروازے پر دستک دے گا وہی ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آواز لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ لگی ٹوپی اور گلے میں کشکول لٹکائے ایک بھیکاری تھا۔ بستی والوں کی قسمت میں جو نیا بادشاہ لکھا گیا وہ پیشہ ور بھیکاری نکلا۔ صدر دروازے پر دستک دے کر بھیکاری سے بادشاہ بننے والے کے وزیروں مشیروں نے تاج پوشی کا اعلان پڑھ سنایا۔ اس کے پھٹے پرانے ٹاٹ لگے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس زیب تن کروایا گیا، چیتڑوں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سوراخ بھرے جوتوں کی جگہ شاہی موزے پہنائے گئے، اور کشکول بھلا بادشاہ کے گلے میں کیوں کر لٹکتا، سونے چاندی کی دوہری اور سچے موتیوں کی مالا نے کشکول کی جگہ لے لی۔ یوں بیکاری بادشاہ کے دن و رات آرام و چین سے گزرنے لگے، مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کہ برابر والوں کا طاقتور بادشاہ تو لڑک گیا ہے، اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی ہے جس کو امور حکمرانی کا اتنا تجربہ نہیں جتنا بھیک مانگنے کا۔ ذل الہی نے یہ سنا تو کافی محظوظ ہوئے اور کہا، بہت عرصے سے اس بستی پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل و فہم کی وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر لگتا ہے اس بار قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید وسیع کر لیں۔ اے میری سپاہ کے سالارو، حملے اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک کے یہ خوفناک اطلاعات موصول ہوئیں تو باغم باغ دربار میں پہنچے، جہاں سابقہ بھیکاری عرف بادشاہ سلامت انگور کھلانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان موجود تھے۔ مخبر نے تخلیے کی درخواست کی جسے عالم پناہ نے رد کر کے سرعام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، ہمسایہ ملک کے بادشاہ اپنی افواج کو حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور بولے، کرتے ہیں کچھ، گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اس جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج ملک کی سرحدوں سے آگے بھیکاری بادشاہ کی بستی کی حدود اربع تک پہنچ گئی تو فصیلوں پر کھڑے پہرہ داروں نے بھی دشمن کے عظیم الشان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ لیا اور سب لگے دربار کی طرف دوڑ لگانے، جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کے بڑے کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے۔ کنیزوں نے ایک پھل موتیے دا مار کر جگایا کہ عالم پناہ خدا کی پناہ، ذرا باہر کی خبر لیں، دشمن سرحدوں تک پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے، دشمن کی افواج کی پیش قدمی کی خبریں سنی اور بولے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کرتے ہیں کچھ۔ عوام میں جو خوف دشمن افواج کے بوٹوں کی دھمک سے پھیل گیا تھا قدرے کم ہوا۔ ابھی عوام نے قبر سے باہر ہی سکون کا سانس لیا تھا کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور بستی کے پہرہ داروں پر دشمن کے اڑتے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پالیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوفزدہ ہوئے، اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں، کھلیانوں کو چھوڑ کر مال کی طرف بھاگے چلے، اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی مال کا رخ کر لیا۔ رستے میں جس نے بھی اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی اس کو موت اور تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ حالت زار بستی کی فوج کے سپہ سالار اور امور مملکت چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے اس قدر اونچا ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر ناک منہ بند کر کے اس پانی میں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بھرے نعرے
محل کی در و دیوار ہلا رہے تھے تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا رہی تھیں۔ ایسے میں بھیکاری بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے، جس پر عمل درآمد سے بستی اور بستی کے عوام کو دشمن کی چیرہ دستیوں سے بچایا جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عالم پناہ نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی، اور کچھ لمحوں بعد خوابگاہ سے ذل الہی کی جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹی جوتی اور کشکول گلے میں ڈالے بھیکاری نمودار ہوا۔ گلا صاف کر کے بولا، بھائیو، یہ حکومت وغیرہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کبھی بھیک وغیرہ مانگنی ہو تو خاکسار کو ضرور یاد کر لینا۔ آپ کی نوازشات کا شکریہ، میرا تو اس مملکت میں کچھ لینا دینا نہیں، سو جو کشکول اور ٹاٹ پہن کر آیا تھا وہی پہن کر جا رہا ہوں۔ اب آپ جانیں اور آپ کی بستی جانے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہی اپنا حکمران اپنے اوپر مسلط کریں جو ہمارے ہی ملک کے رہنے والے ہوں، نہ کہ کشکول اٹھا کے آئیں اور وقت پڑنے پر کشکول اٹھا کے بھاگ